بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سیاست کے اس بند کمرے کے راز کھولنے جا رہے ہیں جہاں فیصلے عوام نہیں بلکہ پس پردہ چھپے مہرے کرتے تھے۔ ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا کیونکہ آج حقیقت سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے اس تخت سے جسے عمران خان نے اپنی سیاست کا مرکز بنایا۔ یہ وہ صوبہ تھا جہاں کی عوام نے روایات کو توڑ کر عمران خان پر اندھا اعتماد کیا، لیکن اس حکومت کو چلانے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ کسی فلمی اسکرپٹ سے کم نہیں تھی۔ عمران خان نے وہاں ایسے مہرے سیٹ کیے جو بظاہر سیدھے سادے تھے، لیکن ان کے فیصلے پورے صوبے کی تقدیر بدل رہے تھے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں بلکہ ایک ایسا نیٹ ورک تھا جہاں پر بڑے عہدے کے پیچھے ایک خاص کٹ پتلی بیٹھی تھی جو اوپر سے ملنے والے اشاروں پر ناچتی تھی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان چالوں کی جنہیں ناقدین عمران ہاشمی سٹائل چالیں کہتے ہیں۔ فلموں میں جیسے کوئی شاطر کھلاڑی قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنا کام نکال لیتا ہے، سیاست کے اس دور میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔ نیب کے کیسز ہوں، اینٹی کرپشن کی فائلیں ہوں یا اربوں روپے کے فنڈز کا ہیر پھیر، خیبر پختونخوا کی حکومت میں ایسے غضب پینترے دکھائے گئے کہ قانون دان بھی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ فائلوں کو غائب کرنا، راتوں رات قوانین کو بدلنا اور اپنے چہیتوں کو نوازنا، یہ سب اس کھیل کا حصہ تھا جسے سیاست کا غضب کھیل کہا جاتا ہے۔ لیکن رکیے، اس کھیل کے تار صرف صوبے تک محدود نہیں تھے بلکہ اس کے تانے بانے مرکز اور کپتان کے گرد جا ملتے تھے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا نام جب بھی سیاست یا کاروبار کے گلیاروں میں آیا، ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ مخالفین نے الزام لگایا کہ کے پی کے کی حکومت اور مرکز کے بڑے فیصلوں میں ان کا بھی ایک خاموش اثر تھا۔ اگرچہ کپتان نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ ان کا خاندان سیاست سے دور ہے، لیکن جب نیو جرسی کی جائیدادوں اور ٹیکسٹائل بزنس کے اکاؤنٹس پر سوال اٹھے تو سنسنی خیز انکشافات نے جنم لیا۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا پھر اس پورے نظام کو چلانے کے لیے پس پردہ کوئی اور ہی ماسٹر مائنڈ کام کر رہا تھا؟ آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان اصل میں ہیں کیا؟ ایک طرف ان کے کروڑوں چاہنے والے ہیں جو انہیں ایک سچا مسیحا مانتے ہیں، جس نے کرپشن کے خلاف اکیلے جنگ لڑی، جس نے شوکت خانم جیسا ہاسپٹل بنایا اور عوام کو شعور بخشا۔ لیکن دوسری طرف ان کے بدترین مخالفین انہیں ایک ایسا شاطر سیاستدان قرار دیتے ہیں جس نے اپنے مقاصد کے لیے پورے سسٹم کو استعمال کیا۔ جب ان کی اپنی حکومت کے کارنامے سامنے آتے ہیں تو ان کا صادق اور امین کا امیج خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حقیقت چاہے جو بھی ہو، لیکن ایک بات طے ہے، پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا سنسنی خیز اور اثر انگیز کردار نہ پہلے کبھی آیا اور نہ شاید کبھی آئے گا۔ تو دوستو، یہ تھی خیبر پختونخوا کی حکومت، عمران خان کے پینتروں اور اس پورے سیاسی کھیل کی وہ اندرونی کہانی جو عام طور پر میڈیا پر نہیں دکھائی جاتی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا عمران خان واقعی اس سسٹم کے شکار ہوئے یا وہ خود اس غضب کھیل کے سب سے بڑے کھلاڑی رہے؟ لوگوں کو لگا کہ وہاں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک بالکل الگ سلطنت قائم کی جا رہی تھی۔ خیبر پختونخوا کو ایک ایسی تجربہ گاہ بنا دیا گیا جہاں فیصلے عوامی مفاد میں نہیں بلکہ چند مخصوص دماغوں کی تسکین کے لیے ہوتے تھے۔ عمران خان نے اس صوبے کو اپنی طاقت کا گڑھ تو بنایا، مگر وہاں جن لوگوں کو ہاتھ میں کمان دی وہ صرف مہرے تھے جن کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی تھیں، اور یہ کوئی عام طرز حکمرانی نہیں تھی، یہ ایک ایسی بساط تھی جہاں ہر مہرہ اپنی باری پر ایک ایسا صدمہ دیتا تھا جس کی گونج پورے ملک میں سنائی دیتی۔ اب آئیے اس کھیل کے سب سے خوفناک پہلو پر۔ جب ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ہوشیار انسان قانون کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر
پورا نظام یرغمال بنا لیتا ہے تو ہمیں وہ صرف ایک کہانی لگتی ہے، لیکن KPK کی اس حکومت میں وہ کہانی حقیقت بن کر سامنے آئی۔ اربوں روپے کے منصوبوں کا رخ راتوں رات موڑ دیا گیا۔ احتساب کے اداروں کو ایسے مفلوج کیا گیا کہ فائلیں تو بنی مگر ان کا انجام کبھی سامنے نہ آ سکا۔ اس جادوگری نے اچھے عقل مندوں کو چکرا کر رکھ دیا کہ آخر قانون کی ناک کے نیچے یہ سب کیسے ممکن ہے۔ کہانی کا رخ تب سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہوتا ہے جب اس میں خاندانی اثر و رسوخ کی انٹری ہوتی ہے۔ علیمہ خان ایک ایسا نام جو جب بھی اسکرین پر آتا ہے اپنے ساتھ کئی انکہے سوالات لاتا ہے۔ پبلک کے سامنے دعوے کچھ اور تھے، لیکن جب بیرون ملک اثاثوں، پوشیدہ بینکنگ چینلز اور ٹیکسٹائل کے کاروبار کی آڑ میں ہونے والی ٹرانزیکشنز کا کچا چٹھا کھلا تو دنیا دنگ رہ گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک صوبے کی حکومت کے تار براہ راست گھر کے اندر بیٹھے ان لوگوں سے جڑے ہوں جو بظاہر اقتدار کا حصہ ہی نہیں تھے؟ یہ وہ سچ ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ تو پھر عمران خان اصل میں کیا ہیں؟ کیا وہ ایک سچے انقلابی ہیں جنہیں اس بے رحم نظام نے کچل دیا، یا پھر وہ ایک ایسے زبردست مائنڈ گیم کے بانی تھے جس نے عقیدت کے نام پر کروڑوں دلوں سے کھیلا؟ جب ایک طرف ان کی قربانیوں کی داستانیں ہیں تو دوسری طرف ان کی ناک کے نیچے ہونے والے انکشافات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اقتدار کے اس سنگھاسن سے لے کر جیل کی اس تاریک کوٹڑی تک کا سفر صرف ایک انسان کا زوال نہیں ہے، بلکہ یہ اس نظام کا زوال ہے جس نے اب تک عمران خان کو پابند سلاسل رکھا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے عمران خان کے وکلاء سہیل آفریدی اور ان کی بہنوں کا کردار سب کے سامنے ہے، لیکن دوسری طرف اس میں رکاوٹ بعض لوگوں کے مطابق حکومتی ہتھ کنڈے ہیں اور بعض کے قریب عدالتی رکاوٹیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ ہم نے حقائق کے تمام پتے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ اب یہ آپ کا شعور کا امتحان ہے کہ آپ دھند کو چیر کر سچ دکھا پاتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔